وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ آج سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 سے بیان ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کے منہ سے کہی ہوئی فضول بے سروپا باتیں ہیں۔ یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کہی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ ان سے پہلے جو کافر جو باتیں کہا کرتے تھے یہ ان باتوں کی مشابہت کرتی ہیں، بے فضول بے سروپا باتیں کرتی ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، تو ان پر اللہ کی پھٹکار یہ کہاں اوندے جا رہے ہیں۔ تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب یہودیوں کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، یہود کی انبیاء کو وہ قتل کرنا ان کا کام بن گیا، انبیاء کو بے دریغ قتل کر دیتے تھے، نافرمانیوں میں تو وہ انتہا کو بڑھ چکے تھے، اور جو تورات کے اندر احکامات تھے ان کو انہوں نے جگہ جگہ سے تبدیل کر دیا تھا، اور اگر بعض جگہوں کو تبدیل نہیں کیا تھا تو ان میں اپنی تعویلات کرتے تھے۔ تو اب خدا کا جو عذاب ہے پہلے تو بخت نصر کی صورت میں نمودار ہوا۔ اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہود کو ہزاروں کی تعداد میں بے رحمی سے اس نے کاٹ کے رکھ دیا، قتل کر دیا۔ اب انہی حالات میں جو تورات کے اصل نسخے تھے ان کے پاس وہ بھی ضائع ہو گئے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کے اوپر چڑھائی کی تو اس وقت حضرت عزیر جنہیں عبرانی زبان میں عذرا کہتے تھے، انہوں نے اپنی یاد سے، اپنے نالج سے، کیونکہ وہ تورات کے بڑے زبردست عالم تھے، اب جب تورات کے اصل نسخے اس جنگ کے اندر یا جب اس نے تباہی مچائی بخت نصر نے تو وہ ضائع ہو گئے، تو اس نے یہودیوں کو تورات کا جو اصل نسخہ ہے وہ اپنے حافظے سے لکھوایا انہوں نے۔ اچھا، اب کچھ عرصے کے بعد، کچھ مدت کے بعد جب تورات کا ایک قدیمی نسخہ دستیاب ہوا تو وہ بعین ہی اسی طرح کا نسخہ تھا جس طرح کا نسخہ حضرت عزیر نے ان کو لکھوایا تھا، کیونکہ ان سے تو تورات ضائع ہو گئی تھی، تو آپ نے وہ پھر لکھوا دی جب بخت نصر نے بیت المقدس کے اوپر تباہی کی جو ان سی ہے۔ تو اب جب بہت عرصے کے بعد تورات کا ایک اصل نسخہ نکلا، مل گیا، تو وہ بعین ہی وہی اسی نسخے کی کاپی تھی جو حضرت عزیر نے ان کو لکھوائی تھی۔ تو اب اس وجہ سے اب یہودی جو ہیں ان کے دلوں میں حضرت عزیر کی جو قدر یا منزلت تھی وہ بڑی بڑھ گئی یہودیوں کی، اور آپ کو مجدد دین موسوی کا خطاب دیا گیا۔ تو پھر ان یہودیوں نے آپ کی قدر و منزلت میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے پھر غلو کرنا شروع کر دیا،
اور اتنا غلو کیا کہ عام وہ جو یہودی تھے ان میں کچھ ایک ایسا گروہ تھا جو یہ کہنے لگ گیا کہ حضرت جو عزیر ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو حالانکہ عام یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہیں، ہاں ایک خاص گروہ تھا جو ان کو کہتا تھا یہود کے اندر کہ یہ اللہ کی جن سی بیٹی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب کسی قوم کے بعض ذمہ دار افراد کسی بات کے قائل ہوں تو وہ بات رواجن بھی اس پوری قوم کی طرف منسوب کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اصل میں آگے آیت کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، جو اصل میں حقیقت میں تو توحید کے علم بردار وہ تھے، توحید کا پرچم لہرانے والے تو وہ تھے، تو ان میں جو مشرکانہ نظریات ان کے وجود میں سرایت کر گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل تو اللہ کا پیغام دینے والے وہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کی وہ قومیں تھیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو مشرک قومیں آباد تھیں وہ خدا کو مجسم کوئی چیز مانتی تھیں جن سے، اور وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کسی چیز کے اندر حلول بھی کر جاتا ہے جن سے۔ تو اس وجہ سے ان کے جو عقائد ہیں یہودیوں کے جن سے وہ اس قدر ان کے اندر مشرکانہ عقائد جن سے وہ آگے جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عزیر بن سروخاہی وہ شخص ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 259 کے اندر ان کا بڑا تفصیل سے ذکر گزرا تھا، کہ جہاں اللہ پاک نے فرمایا تھا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا حالانکہ وہ بستی اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی، اس نے تعجب سے کہا اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے 100 سال کے لیے ان کے اوپر موت طاری کر دی جن سے، اور پھر ان کو زندہ کر کے دکھایا کہ دیکھو ہم ایسے زندہ کرتے ہیں 100 سال کے بعد بھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے، اب اپنے محلے میں گئے جس علاقے میں وہ رہتے تھے، تو لوگ اب ان کو 100 سال کے بعد کیا وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر وہ رہا کرتے تھے؟ وہاں وہ لوگ نہیں، وہ لوگ نہ وہ رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، کوئی بھی وہاں پر وہ، یا دوست احباب، وہ جو محلے والے کوئی بھی نہیں، تو وہ نہیں جانتے تھے، اور نہ یہ ان لوگوں کو جانتے تھے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا گھر تلاش کیا کہ یہ میرا گھر ہوتا تھا 100 سال پہلے جن سے۔ اب وہاں پر ایک عورت تھی جس کی عمر 120 سال تھی، بوڑھی ضعیف، اور اس کو فالج تھا اس عورت کو، اور یہ حضرت عزیر ہی کی باندی ہوا کرتی تھی جو ابھی تک زندہ تھی، کیونکہ آپ کو تو 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، تو 100 سال سے پہلے جب آپ کی عمر 18 سال ہوگی، 19 سال 20 سال جب یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ اس وقت آپ کی باندی تھی، وہ ابھی تک زندہ تھی، اور اس کی عمر اس وقت 120 سال تھی۔ تو حضرت عزیر نے اس سے پوچھا کہ اے خاتون کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ عزیر کا گھر ہے، مگر اتنے سالوں میں 100 سال گزر گئے، کسی نے عزیر کا پوچھا نہیں ہے، لوگ تو اس کو بھول چکے ہیں، تم عزیر کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ اس عورت نے، وہ جب بوڑھی اماں تھی جن سی ہے، تو اب اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر کو تو ہم 100 سال پہلے ہی، وہ تو غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا عزیر جون سے، ہم نے تو اس کے بعد ان کا ذکر تک نہیں سنا۔ تو انہوں نے کہا میں عزیر ہوں۔
اللہ نے میرے اوپر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی تھی اور پھر اللہ نے مجھے زندہ کر دیا. وہ واقعہ ایک علیحدہ ہے جس کا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتی ہیں 100. تو اس عورت نے کہا اگر تم عزیر ہو تو مجھے اتنا یاد ہے کیونکہ وہ انہی کی باندی تھی. اس نے کہا عزیر جو تھے یہ تو بڑے مستجاب الدعوات تھے، یعنی وہ تو جو دعا کرتے تھے اسی وقت قبول ہو جاتی تھی. تو ان کی دعا سے تو بیمار بھی ٹھیک ہو جاتے تھے اور لوگوں کی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں. تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں اندھی ہوں، اللہ تعالیٰ میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ تو سکوں کہ آپ عزیر ہی ہیں جن سے، تو میں آپ کو پہچانوں. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے حضرت عزیر نے دعا کی اور ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرے تو وہ عورت جون سی ہے وہ تندرست ہو گئی. تو پھر کیونکہ اس کو فالج بھی تھا، 120 سال کی عمر تھی، پھر حضرت عزیر نے اس کی فالج کے لیے جون سے کہ انہوں نے کہا کہ کم باذن اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو جا. تو وہ عورت جون سی ہے اس کا فالج بھی ختم ہو گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. تو اس نے جب آپ کو دیکھا آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. اس نے دیکھا، اس نے کہا ہاں یار یہ تو وہی عزیر ہے، یہ وہ 100 سال کے بعد. تو اس نے کہا کہ جب اس نے دیکھا اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہی ہیں. اب جب یہودیوں کو حضرت عزیر کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ عزیر کے سوا اس وقت تورات کا حافظ کوئی نہیں تھا جون سے، اور بخت نصر نے تورات کو جلا دیا تھا. اب آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی. وہ جو میں نے آپ کو بیت المقدس والی بات بتائی کہ بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور تباہی مچا دی تھی اس نے. تو اب یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ یہ تو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو تورات کے بڑے زبردست حافظ تھے اور بخت نصر نے تورات کے نسخوں کو جلا دیا تھا یا ضائع کر دیا تھا اور اس کا اب کوئی نسخہ یا کوئی نشان باقی نہیں ہے. تو آپ ہمیں وہ جو تورات ہے نا وہ لکھوا دیں. تو حضرت عزیر کے والد جو ہیں سروخہ، انہوں نے بخت نصر والے جن دنوں میں وہ تباہی مچا رہا تھا انہوں نے تورات کو ایک جگہ پر دفن کر دیا تھا تاکہ وہ ضائع نہ ہو، ایک تورات کا نسخہ. تو حضرت کیونکہ آپ بیٹے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ میرے والد نے وہ نسخہ اس جگہ دبایا ہوا ہے زمین کے اندر. تو حضرت عزیر لوگوں کو وہاں لے کر گئے اور وہ اس جگہ سے جب کھدائی کی گئی تو وہاں سے تورات کا وہ نسخہ نکلا، مگر اس کے اوراق، اس کے جو صفحے تھے وہ گل چکے تھے. مل تو گیا مگر صفحے گل کے ختم ہو چکے تھے اور لکھائی جن سی وہ مٹ چکی تھی. اب وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور جتنے بنی اسرائیل تھے نا ان کے چاروں طرف بیٹھ گئے. تو آسمان سے 2 روشنیاں یا ستارے اترے جو ان کے وجود کے اندر داخل ہو گئے. اب جیسے ہی ان کے وجود میں داخل ہوئے تو ان کو تورات یاد آ گئی اور انہوں نے دوبارہ سے بنی اسرائیل کو وہ تورات جو ان سی وہ ساری لکھوا دی. تو جب بنی اسرائیل نے حضرت عزیر سے انہوں نے جب یہ کام دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے اس علم کے مطابق، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کو ایک اصل نسخہ ملا تو وہ اس کے بعین ہی وہی چیز تھا. اب وہ کہنے لگے، اب وہ بجائے اس کے کہ حضرت عزیر سے اس بات کے اوپر یقین کرتے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور آپ نبی تھے یا نہیں تھے، اس کے اوپر علماء کا، مفسرین کا اختلاف ہے، مگر آپ اللہ کے بندے ہیں. اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے، الٹا انہوں نے کہا کہ وہ الٹی ہی ڈگر کے اوپر چل پڑے. انہوں نے کہا عزیر جو یہ تو اللہ کی بیٹا ہے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو یہ لوگ ہیں یہ پہلے کافروں کی کہی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں. تو یعنی بت پرست کہتے تھے کہ لات، منات اور عزا جو ہیں یہ خدا کے شریک ہیں، اور بعض کافر جو ان سے ہیں آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں کئی مرتبہ کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ان سے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. جیسے عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کی بیٹے ہیں. اسی طرح یہ جو ان سے کافر تھے، بعض کافر وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ جو اس قول میں اپنے باپ دادا کی یہ
تقلید کرتی ہیں. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ وقالت الیہود یہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ محض ان کے منہ سے کہی ہوئی بے سروپا بے فضول باتیں ہیں. یضاہعون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پہلے جو پہلے کافر باتیں کیا کرتے تھے، یہ انہی کی مشابہت میں باتیں کرتے ہیں. قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی پھٹکار. یہ کیا باتیں کہتے ہیں، یہ کہاں اوندے جا رہے ہیں. انا یوفکون. آگے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء، ابھی تو یہ تھا نا کہ وہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے تھے، تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے جو بزرگ تھے، بزرگوں کو کہہ لیں کہ پیروں کو، اپنے بزرگوں کو خدا بنا لیا ہے. اور مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ، اور ان میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ یا تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں. تو ان کو بھی انہوں نے، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. تو جب انہی کو جو خود خدا کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے انہی کو خدا بنا لیا، یہ کیا باتیں ہیں جن سے یہ مستحق نہیں ہے. تو وہ ان کے خود ساختہ شرکاء سے جن سے وہ پاک ہے. حضرت عدی بن حاتم، آپ پہلے عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کہ یا رسول اللہ، ہم انہیں رب نہیں مانتے. یعنی جب یہ آیہ کریمہ یہ نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو جون سا ہے انہوں نے خدا بنا لیا ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو انہیں خدا نہیں مانتے، ہم تو انہیں رب نہیں مانتے. تو قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال قرار دیتے تو کیا تم ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تو اپنے علماء اور بزرگوں کو خدا نہیں مانتے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خدا مانتے ہیں، یہ لوگ انہوں نے ان بزرگوں اور علماء کو خدا بنا لیا، تو حضور نے تو ہم تو نہیں مانتے. تو حضور نے فرمایا بتاؤ، مجھے ایک چیز بتاؤ کہ اگر وہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال قرار دیتے تمہارے علماء اور بزرگ جن سے، تو کیا تم ان کی ان باتوں کو مانتے نہیں تھے؟ حلال کو حرام، ٹھیک ہے جی، حلال یہ حرام ہو گیا، حالانکہ وہ چیز حلال ہے، اور حرام کو حلال، حالانکہ وہ چیز حرام ہے، مگر تم نے حلال مان لیا ان کے کہنے کے اوپر، جبکہ تورات یا اللہ کی کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے. تو عدی جو ہیں انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہم کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کا تو مطلب ہے کہ تم نے ان کو رب مان لیا تھا، تم نے تو ان کو اپنا رب ٹھہرا لیا تھا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اگر کوئی حرام کر دے، یا ان اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کوئی حلال قرار دے دے، تو گویا کہ اس نے جو شریعت کے اندر جو قانون سازی ہے، جو صرف کس کا حق ہے، اللہ کا یا پھر اللہ کے رسول کا، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا انہوں نے. اور جن لوگوں نے ان باتوں کو مانا تو ظاہر ہے انہوں نے اس کی خدائی کو تسلیم کر لیا. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ، تم کہہ رہے ہو کہ ہم خدا نہیں مانتے تھے، مگر بتاؤ وہ جو تمہارے علماء اور بزرگ تھے، اگر وہ حلال کو حرام کہتے تھے تو تم مان لیتے تھے، اور اگر حرام کو حلال کہتے تھے تو تم مان لیتے تھے. تو یہی تو ان کو خدا ماننا ہے، اور کیا جن سے. تو اصل چیز جن سی ہے وہ یہ، اسی وجہ سے آپ غور کریں
کہ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب میرے قول کے خلاف اگر ایک جو میں نے بات کہی ہے شریعت کے قانون میں، جو آپ مسائل مستنبط کرتے تھے، شریعت کو تشکیل دیتے تھے، کوئی حدیث مل جائے تو بس پھر میرے قول کو چھوڑ دینا، وہ حدیث ہی ہے، وہ حدیث ہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اگر میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحیح مل جائے تو بس میرا مذہب وہی ہے جو حدیث صحیح کے اندر ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ اگر میرا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو اٹھا کر دیوار پر مار دینا اور حدیث کے اوپر عمل کرنا۔ اگر میرا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو اٹھا کر دیوار پر مار دینا اور حدیث کے اوپر عمل کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر ان کی امت وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کے علماء یا ان کے بزرگ جو چیز اللہ کی کتاب میں لکھی ہے حلال، اگر وہ اس کو حرام کر دیتے تھے تو کہتے تھے یہ حرام ہے، اور اگر کوئی چیز حرام ہے اور وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ حلال ہے تو مان لیتے تھے کہ ہاں یہ حلال ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہی تو پھر تم اپنے علماء اور بزرگوں کو تم نے خدائی تو بنا لیا کہ جو خدا نے ایک شریعت کا قانون جو ان سے اس کو بنایا تو اس میں وہ لوگ خدائی کے کاموں کے اندر وہ شامل ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح سالم بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے ترمذی شریف میں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حج تمتع کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جائز ہے۔ کس سے سوال کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر سے اس نے سوال کیا، آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت عمر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جائز ہے۔ اب اس بندے نے آگے سے پتہ کیا کہا، اس نے کہا کہ مگر آپ کے جو والد ہیں وہ تو حج تمتع سے منع کرتے تھے، اور میں نے آپ سے سوال کیا حج تمتع کے متعلق مجھے بتائیے، تو انہوں نے کہا جائز ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے۔ تو اس نے کہا مگر آپ کے جو والد ہیں وہ تو حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ میرا باپ ایک کام سے منع کرتا ہو اور اللہ کے رسول نے وہی کام کیا ہو، تو آیا میرے باپ کے حکم پر عمل کرو گے یا اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر عمل کرو گے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے۔ یعنی اس نے جب حج تمتع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا وہ جائز ہے۔ اس نے کہا آپ کہہ رہی ہیں جائز ہے مگر آپ کے والد تو اس سے منع کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ میرا والد جس کام سے منع کرتا تھا، میرے والد، تم اس کے اوپر عمل کرو گے، اس کے حکم پر عمل کرو گے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے اوپر عمل؟ اس نے کہا حضور نبی۔ تو انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج تمتع کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، کون فوت ہو گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے ذکر کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ سے میں نے ذکر کیا کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، جب کون فوت ہو گئے؟ حضرت عمر۔ جب حضرت عمر فوت ہو گئے، حضرت ابن عباس بیان کر رہی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے بی بی عائشہ سے ذکر کیا کہ حضرت عمر تو فرمایا کرتے تھے میت کے گھر والوں کے رونے سے، میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے، یعنی اللہ اس میت کو عذاب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کافر جو ہے، کافر، بس یہ سمجھنے کی بات رہ گئی تھی
یا سننے کی بات رہ گئی تھی کہ کافر جو ہے اس کے گھر والوں سے رونے سے اللہ اس کے عذاب میں زیادتی کرتا ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے۔ کافر کے گھر والے کیوں، کس کے اوپر رو رہے ہیں؟ اس کے کفر کے اوپر رو رہے ہیں۔ وہ تو ایک جہنمی ہے، وہ تو ایک کافر ہے، وہ تو جب مرے گا اور اس کے اوپر جو روئے گا تو اس کے اوپر بھی بھار ہے اور اس کے اوپر بھی بھار ہے، تو وہ عذاب، اس کے عذاب کے اندر اضافہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا جن سے اس کا عذاب اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے، کہ میت کے گھر والے، اہل ایمان کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے متعلق یہ بات جو ان سی ہے یہ چیز فرمائی تھی۔ اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک عورت کے نکاح کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، آج نکاح کیا، 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر کے پاس مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اس عورت کو رجم، سٹوننگ، سنسار کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو رجم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ عورتیں پورے 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائیں۔ عورتیں پورے 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائیں۔ 2 سال کتنے ہو گئے؟ 24 مہینے، اور 6 مہینے کتنے؟ 24 اور 6، 30 مہینے۔ تو انہوں نے، حضرت علی نے فرمایا کہ حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مجموعی مدت 30 مہینے ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فوراً حضرت علی کے قول سے رجوع کر لیا، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے یا حدیث کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی بات سننے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی یا سمجھنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اسی کے، ایسا نہیں ہے کہ وہ علماء یا بزرگ اگر قرآن یا حدیث کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ان کو قبول کیا جائے گا، نہیں، قبول اسی بات کو کیا جائے گا۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو بس پھر میرا حدیث صحیح وہ مل جائے تو میرا مذہب وہی ہے، بس اس حدیث کو لے لیا جائے، میرے قول کو چھوڑ دیا جائے۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ اگر میرا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو اٹھا کر دیوار کے اوپر مار دینا، یعنی وہ حدیث لے لینا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے وہ لوگ تھے جن کے متعلق یہ قرآن کریم کے اندر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو خدا بنا لیا، پیروں کو خدا بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی عبادت کے مستحق ہی نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، وہ ان کے خود ساختہ شرکا سے پاک ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔